وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 101 اور 102، درس نمبر 968۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 101۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک۔ فما اغنت عنہم، ان کے کوئی کام نہیں آیا ان کے وہ معبود جن کو یہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، کچھ بھی، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں نے سوائے ہلاکت کے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ اخذ ربک اذا اخذ القری، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید، اور ان اللہ کی پکڑ جو ہے بہت سخت تکلیف دہ ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس بات میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ،
جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ذالک یوم مجموع، اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور یہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، وما نؤخرہ الا لاجل معدود۔ خیر اس کو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، اور پہلے اپنے مضمون کو یعنی آیت نمبر 101 کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے حق لے کے، اللہ کی دعوت لے کے فرعون کے پاس، تو فرعون اور ان کی جو متبعین تھے انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا فی ھذہ یقدم قومہ یوم القیامہ۔ گزشتہ سبق کا میں کہہ رہا ہوں کہ فرعون جو ہے وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، اور پھر ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا میں بھی یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سامعین کرام یہ ہمارا حال ہے 2020 کے مسلمان، اب 2021 شروع ہونے والا ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، آج 26 تاریخ ہے دسمبر کی۔ تو بہرحال یہ آج کل کے حالات ہیں۔ میں آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو صرف واقعات کے تناظر میں نہ دیکھیں، دراصل یہ قرآن ہمارا حال ہے، انسان کا حال ہے۔ دیکھیں انسان کی کامیابی یا ناکامی سے یہ بحث کرتا ہے، کون سے لوگ کامیاب ہوں گے اور کیوں ہوں گے، کون سے لوگ ناکام ہو گئے اور کیوں ہوں گے، بس۔ اور تمام جو مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ یہ زندگی بندگی میں گزارے، اللہ کو مقصود بنا لے، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لے، معافی مانگے غلط مقاصد زندگی سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے، رخ اپنا اللہ کی طرف پھیر لے، تو یہ انسان کامیاب ہوں گے۔ اور دیکھیں اگر کوئی، اب یہاں آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے سوا، ان کے کچھ کام نہ آئے جب وقت آ جاتا ہے۔ تو بات یہی ہے سامعین کرام، یہ دراصل آج کا حال ہے۔ ہم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں حق تو موجود ہے، اور ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے۔ بالکل سادی سی بات ہے، اس میں مزید کسی تفسیروں کی اور بیانات کی ضرورت نہیں ہے، نہ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم سب خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دنیا کو ہم نے اصل حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کی دھوکے میں پڑے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل دیکھیں یہ ایک سوچ ہوتی ہے، یہ ایک سوچ ہے ہماری، یہ سوچ ہے کہ ہم دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اسی سوچ کے تحت ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کی بجائے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ تو یہ در حقیقت ہم اپنے اوپر بہت ہی بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو مجبور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے کے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ وہ آیت میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ سارا مضمون اسی میں ہے، اور اس میں آپ دیکھیں ان لفی، اچھا اس میں ایک جملہ جو ہے، چلیں ترتیب سے آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ پہلے تو آیت نمبر 101 پہ آپ غور کریں۔ دیکھیں آیت کے مضمون پہ غور بھی کر لیا کریں کہ کہیں اس کا مصداق تو میں نہیں ہوں، کہیں اب آیت نمبر 1 میں یہ ہے
یا تو انسان اپنے اوپر احسان کر رہا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی فضل سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اپنے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی جد و جہد میں ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی جد و جہد میں ہیں, اور انہوں نے اپنے مال و جان کو کھپا دیا ہے, استعمال کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. ان کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ ہی ان کی منزل ہے, اللہ ہی ان کا مقصود بھی ہے, محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. دوسری طرح کے لوگ ہم ہیں جن کا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے. ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں, ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے, اللہ کی یاد سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. دیکھیں یہ یاد الہی بڑی اہم چیز ہے, اس کو آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یاد الہی, یاد الہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق آپ عمل کریں. یہ یاد الہی ہے. افسوس یہ ہے, میں آپ سے کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم نے دین کی ہر بات کا مطلب محدود کر لیا ہے اور غلط ہے. یہ بات بھی میں یعنی دین کے معنی جو بھی اصطلاحات ہیں دین کی, اس کے معنی کو ہم نے نہ صحیح سمجھا ہے اور سمجھا ہے تو اس کو محدود کر لیا ہے. بہرحال تو اب وہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, اور احسان کا لفظ جو ہے میں وہاں سے سوچ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الی آخری آیت, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو اس کی کتاب کی تلاوت اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے. اب اگر وہ اللہ کا وہ احسان ہم مان لیں, اب وہ احسان ہم نے اپنے اوپر کرنا ہے. دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں, مشکل نہیں ہے مضمون, دو ہی صورتیں ہیں دنیا میں. اگر آپ آ گئے ہیں تو اس وقت دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور میں آپ مبتلا ہوں گے, یعنی ایک کیفیت میں مبتلا ہوں گے. یا تو اپنے اوپر آپ بھرپور ظلم کر رہے ہیں, کھلا ظلم, شدید ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. اگر آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے, یہ یاد الہی کا جب میں نام لیتا ہوں نا تو مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ جو میرے نئے سننے والے ہیں وہ تو جانتے نہیں ہیں کہ یاد الہی کیا ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں. یاد الہی یہ ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ, یعنی یاد الہی سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تو ہے, آپ اسے پھیر رہے ہیں تسبیح, لیکن آپ کے دل میں دنیا ہے, آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ آپ ٹکا اور کھجور کی گٹھلیاں اور انگوٹھیاں اس پہ زور دے رہے ہیں, لیکن آپ دنیا دار ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ذکر الہی کا مطلب بتایا ہے. بسا اوقات, اکثر اوقات ہم مطلب غلط لے لیتے ہیں نا, ہم بس محدود کر لیتے ہیں تسبیح کے استعمال کو. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو میں ترجمہ بھی سنا دوں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اس میں یاد الہی کی وضاحت ہو رہی ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اے نبی آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. واتبع ہوا, اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. وکان امرہ فرطا. دیکھیں تھوڑا سا مجھے جلدی نہیں ہے, آپ بھی جلدی نہ کریں. یا تو یاد الہی ہے یا
آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم سے گزار رہے ہیں، یا آپ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، یہ دراصل یاد الہی ہے۔ آپ کی زبان خاموش ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا ہے اللہ کے لیے جینے کا، زندگی موت آپ کی اللہ کے لیے ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر رہے ہیں، تو آپ یاد الہی میں ہیں عملی طور پہ۔ بے شک آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، نہ کھجور کی گٹھلیاں ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور نہ جو ہے آپ وہ انگوٹھی آپ نے پہنی بھی ہے، لیکن آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، آپ کا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، آپ کے ہر کام میں للہیت ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ ذاکر ہیں، عملی ذاکر ہیں، دائم الذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رنگ یہ تھا کہ وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، ہمیشہ ذاکر تھے۔ تو آپ نے بھی ان کے رنگ کو اپنانا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے، کیسے ہوگا، وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا، یہی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اور وہ انگوٹھیاں بھی آپ نے 2 باندھی بھی ہیں، اور زبان پہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن دل میں آپ کے دنیا ہے، تو آپ دنیا دار ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ما ظلمناہم، اللہ تعالیٰ نے یعنی جو عذاب یافتہ قومیں ہیں ان کا حال بیان کر رہے ہیں۔ آج عذاب یافتہ کون ہے؟ ہم ہیں، مسلمان۔ لیکن ہمارا جو حال ہے اس وقت اقوام عالم میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اقوام عالم میں، ہم مغلوب قوم ہیں، حکم ہمارا نہیں چل سکتا، ہم کسی پر پابندیاں نہیں لگا سکتے دنیا میں، ہم کسی پر ڈرون حملے بھیج کے حملے نہیں کر سکتے۔ یہ امریکہ بہادر ہے جو ہمارے بغیر پوچھے ہمارے ملک میں آ کے ہمارے سینے پہ مونگ ڈلتا ہے، بمباریاں کرتا ہے، اور اس کی جو مرضی آئے کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو خیر، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عذاب یافتہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہم ہیں۔ جو گزشتہ قوم تھی یہود و نصارہ، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یعنی اس میں دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے بات۔ یہ امریکہ بہادر کی مرضی ہے کہ کس پہ پابندیاں لگائے اور کس سے اٹھائے۔ تو عذاب کا کوڑا تو وہ برسا رہے نا۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ رک جائیں یہاں پہ، اس آیت نمبر 1 سورہ ہود کی آیت پر رک جائیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ تو اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے، یا ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ظالم ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم ایسے معبودوں کو پکار رہے ہیں جو ہمارے معبود بن ہی نہیں سکتے، ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور معبود تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یدعون من دون اللہ فما اغنت عنہم آلہتہم۔ دیکھیں، دنیا میں بھی انسان، آج کا مسلمان، اس کے بہت سے معبود ہیں، اور یہ ان معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، عملی طور پہ سجدہ ریز ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذات، پوزیشن، آپ اس پوزیشن کو اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اپنی شخصیت، آپ کی ایک پوزیشن ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے، اس کی ایک خواہش ہے، اور اپنی پوزیشن کی میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک بت ہے، اور بت کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہر روز کہنے میں اتنا مزہ تو نہیں آتا مجھے، تو میں ویسے اشارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا بت جو ہے آپ کی اپنی ظاہر کا ہے، آپ کی اپنی شخصیت کا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے
اللہ کے حکم اور رسول کے عمل کو خاطر میں لائے بغیر اپنی پوزیشن آپ نے بنا لی ہے، خواہ مرد ہیں آپ عورت ہیں، تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو ذات کا بت، ظاہری پوزیشن کا بت، پھر آپ کا نفس جو ہے، جو بنیادی بت ہے، بہت بڑا جو دشمن ہے آپ کا، اس سے آپ نے دوستی جگہ رکھی۔ میں آپ کی دیکھیں، میں جو ہے وہ کتنی واضح ہے آپ کی، ہر وقت میں کی آپ، یعنی دیکھیں یہ انسان، میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دوں سمجھنے کے لیے، انسان جب میں کے بت کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پھر نہ قرآن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کے جو عملی طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہے اس کی بھی پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنی خود پرستی میں ہم لوگ مشغول ہیں، اپنے آپ کی پرستش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا معبود ہمارا نفس اور شیطان ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، جو تمہارے پہلو میں ہے، نفس و شیطان۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے ان کی پرستش شروع کر دی ہے۔ یہ دیکھیں میں بہت آہستگی سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ہمارا معبود نہ ہے، نہ ہم اس کو معبود بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں، یہ نہیں، دیکھیں معبود واحد میں جملہ کہنے والا تھا لیکن وہ میں کر لیا۔ اللہ کی تو ہم پرستش کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ساری ہماری خواہشات ہیں، جو آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ نے اپنی خواہشات سے اپنی ایک زندگی ترتیب میں دے لی ہے، بس اس کے پیچھے آپ سجدہ ریز ہیں۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آپ اب دیکھیں اور بھی بت ہیں، پیسے کے سامنے ہم جھکے ہوئے، دنیا کے سامنے ہم جھکے ہوئے، اقتدار ہے، کرسی ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ اس میں گم ہیں، اور اللہ کی یاد کو آپ نے بھلا دیا ہے اپنے دل سے۔ دل میں آپ کے دنیا ہے، دنیا اور دنیا، پھر متعلقات ہیں دنیا کی، وہ آپ کی انا پرستی ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا عہدہ ہے، آپ کا جو کچھ بھی ہے، یہ سارے بت ہیں آپ کے، لیکن یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کام آنے والی ذات نافع اور ضار ایک ذات ہے، نقصان اور نفع ایک ذات کے اختیار میں ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب آ گیا آپ کے رب کا حکم۔ وما زادہم غیر تتبیب، اور ان کی یعنی ہلاکت اور بربادی کے سوائے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا ان معبودوں نے۔ اور یقین جانیں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ معبود جو ہے کوئی فائدہ اب بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں ہم اللہ کو بھلا کے جو بھی زندگی گزارے گا، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ پریشان رہے گا، وہ خوش نہیں رہ سکتا، وہ اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ ذالک، اچھا تو یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اسی طرح آپ کے رب کی جب پکڑ آ جاتی ہے اور وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ آیت بھی ہمارے بارے میں ہے، آج کے معاشرے کے بارے میں ہے، یہاں تو بستیوں کے بارے میں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ افرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، ہو چکے ہیں۔ بہت سے، اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے اس وقت، اور دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہیں آ رہی، کوئی چیز ہمیں خوشی نہیں دے سکتی، اطمینان نہیں دے سکتی۔ صبح میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک یہ
موٹیویٹر ہوتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. وہ خیر میں نے ایک چھوٹا سا اس کا وہ کلپ دیا کہ زندگی میں اصل کامیابی. تو خیر میں ویسی اس کی ایک بات کو کوٹ کر رہا ہوں. اس نے، اب ظاہر ہے وہ آپ کو معلوم ہوں گے موٹیویٹر جو ہیں نہ سنت نہ قرآن نہ سنت عمل میں، زبان پہ ہوتی ہے. تو وہ ایک انگریز کا، کوئی مشہور انگریز کا وہ بتا رہا تھا، کہتا ہے میرے گوگل سرچ میں ابھی میں بھول گیا ہوں اور وہ میرے پاس سیف ہے، لیکن وہ ایک میٹنگ میں گیا، ایک گیدرنگ تھی، اس میں گیا اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ جو بھی تھے، بچے بھی تھے اس میں، بڑے بھی تھے، تو ان سے پوچھا. اب یہ وہ ہیڈنگ یہ تھی کہ بڑی کامیابی، دنیا میں بڑی کامیابی. اب انگریز کا وہ دے رہا ہے، انگریز کو کوٹ کر رہا ہے، اس کا قول، اور پھر اس کے سامنے ظاہر ہے غیر مسلم ہیں سارے. تو اس نے پوچھا، موٹیویٹر نے، اور جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے لوگ، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے بڑے ہو کے. تو ایک بچہ تھا، مطلب زیادہ یعنی نوجوان تھا یا جو بھی تھا، عمر تو نہیں بتائی. تو اس نے جواب دیا میں بڑے ہو کے خوش رہوں گا. تو وہ موٹیویٹر تھا، اس نے دوبارہ سوال کیا، اس سے پوچھا کہ شاید تم میرا سوال نہیں سمجھے. تو اس بچے نے کہا کہ شاید تم میرا جواب نہیں سمجھے، کہ اصل ساری چیزوں کی جڑ تو وہ خوشی ہے. جو بھی ہم کریں گے تو خوشی حاصل کرنا چاہیں گے، خوشی کے لیے کام کریں گے، خوش رہنا چاہیں گے، تو میں وہی کام کروں گا، جو بھی کروں گا لیکن میں خوش رہوں گا. یہ بڑی بات تھی، لیکن میں خیر اس پہ زیادہ تفصیل نہیں کرتا. یہ تو وہ نان مسلم، اور یہ پتہ نہیں ان کی ذہن میں خوشی، بہرحال ہر شخص خوشی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اپنے ذہن کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ خوشی کی تلاش میں ہے، سکون اور خوشی. تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بات ابھی جاری ہے. سامعین کرام، ہمارا وقت اختتام پذیر ہے اور انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ظلمناہم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کے کوئی وہ معبود جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے. لما جاء امر ربک، جب اللہ آپ کے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔